یوکرین میں جنگ جاری ہے لیکن تباہی روس میں بھی ہوئی ہے۔ عام روسیوں کا برا حال ہے۔ گزشتہ دنوں روسی کرنسی روبل کریش کر گئی۔ اب روس میں اے ٹی ایمز کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بینکوں کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے نقد رقم موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے فونز اور الیکٹرانک اشیاء کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ خرید رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد چیزیں ہیں جن کی قدر میں کمی نہیں ہوگی۔ عوام کی محنت کی کمائی اپنی قدر کھونے لگی ہے۔ ہزاروں روسی جو بیرونی ملک سے ڈیل کرتے ہیں انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ روس بھی وینزویلا کی طرح ختم ہو جائے گا۔ روس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب کوئی ملک جنگ کی طرف جاتا ہے اس کا ملکی معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شہری کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ یہ شاذ و نادر ہی زیر بحث موضوعات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ تلخ حقیقتیں۔ آج کے دور میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ملک جنگ کی طرف جاتا ہے اس کو کیا کچھ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور جبکہ ایک سپر پاور ملک کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ جنگ ملک میں نہیں لڑی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نقصانات ہوتے ہیں آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ مغرب کی طرف سے پابندیاں پہلے ہی روس کی معیشت پر بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہیں۔ روبل کی قدر میں 30% کمی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی آمدنی کے بارے میں پریشان ہیں۔ مائیکروسافٹ، ایپل، سیمسنگ، ایچ پی، انٹل سبھی نئی فروخت پر پابندی لگا چکے ہیں۔ میک ڈونلڈ کے حتمی احکامات پر یہ روس میں کاروبار کو معطل کر رہا ہے۔ تمام مغربی کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ ٹک ٹاک روسی صارفین کو پوسٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ سینٹر فار اکنامک ریکوری کی طرف سے ایک حالیہ تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلے 4 دنوں میں روس کو $70 بلین کی رقم کے اخراجات اٹھانا پڑے ہیں۔ تقریباً یہ 500 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ صرف پہلے 4 دنوں کا خرچہ ہے۔ اگر یہ جنگ اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہی تو یومیہ $20 بلین سے کی لاگت تجاوز کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر روز روس کو اس جنگ سے لڑنے کے لیے $20 بلین خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ صرف روسی حکومت کا براہ راست خرچ ہے۔ روسی ٹیکس دہندگان کا پیسہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ آئس برگ کا صرف ایک سرا ہے۔ مغربی ممالک سمیت 33 ممالک نے روسی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روسی طیاروں کو ان ممالک کی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں امریکہ، کینیڈا اور متعدد یورپی ممالک شامل ہیں۔ اندازوں کے مطابق ان ممالک میں تقریباً 1.5 لاکھ روسی سیاح موجود ہیں جو کہ ان ممالک میں گھومنے کے لیے گئے تھے۔ اب ان کا واپس اپنے ملک روس میں آنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز بنانے والی دنیا کی 2 بڑی کمپنیاں ایئر بس اور بوئنگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ روس کو اپنے اسپیئر پارٹس بھیجنا بند کر دیں گی۔ مستقبل قریب میں کسی کے لیے بھی روس میں پرواز کرنا یا روس سے باہر اڑنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ کپڑوں کی بڑی کمپنیاں اور جوتوں کے برانڈز جیسے M&H، پوما نے روس میں اپنا کام معطل کر دیا ہے۔ گاڑیوں میں دیکھا جائے تو BMW، واکس ویگن، مرسڈیز، جیگوار، ٹویوٹا اور ہونڈا جیسی بڑی کار کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ روس کو اپنی کاریں برآمد کرنا بند کر دیں گی، اور روس میں ان کے آپریشنز مثال کے طور پر کاروں کی پیداوار بھی روک دی گئی ہے۔ سویڈن کی ایک بڑی فرنیچر کمپنی آکیا نے روس میں اپنے تمام اسٹور بند کر دیے ہیں۔ نیٹفلکس نے روسیوں کے لیے نئے اکاؤنٹس کے لیے سائن اپ کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں ایپل اور مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ وہ روس میں اپنی مصنوعات کی فروخت بند کر دیں گی۔ جنوبی کوریا کی ایک کمپنی سیمسنگ نے کہا ہے کہ وہ اپنی مصنوعات روس کو نہیں بھیجیں گی۔ تصور کریں کہ یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہم ان کی مصنوعات اور خدمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، روسیوں کے لیے اچانک وہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تیل کی کمپنیاں جیسے BP اینڈ ایکزون موبائل، ان کا بھی ایسا ہی رد عمل تھا۔ BP نے کہا کہ وہ روسی سرکاری توانائی کمپنی میں 19% حصص کو ضائع کر دے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں روس سے اپنی سرمایہ کاری نکال رہی ہیں، اور دوسری غیر ملکی کمپنیاں جو روس میں کچھ رقم لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھیں انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال کی 2 طاقتور ترین باڈیز FIFA اور UEFA نے بتایا کہ وہ روسی ٹیم کو فٹ بال کے تمام بین الاقوامی مقابلوں سے معطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روسی ٹیم FIFA ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گی۔ فارمولا 1 ریسنگ کا انعقاد بھی روس میں ہونا تھا، وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ دنیا کے 2 بڑے پیمنٹ پروسیسنگ نیٹ ورک ویزا اور ماسٹر کارڈ، دنیا بھر میں ان کے لاکھوں کریڈٹ کارڈز استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں کمپنیوں نے روسی بینکوں کو بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس میں 74% ادائیگیاں اور لین دین ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے ہوتی ہیں، اور اب وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کے لیے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے معمول کی ادائیگیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نقدی نکالنے کے لیے ATM کی طرف بھاگ رہے ہیں۔
اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد نقد رقم نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب اچانک سے سب لوگ بینکوں کی طرف پیسے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بینکوں پر بہت زیادہ لوڈ بن جاتا ہے۔ بینکوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہر صارف کو دے سکیں۔ اگر ہر کوئی بینک سے اپنا پیسہ نکالنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ATMs میں پیسے ختم ہو رہے ہیں اور لوگ مایوس ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کسی بھی ملک کی اسٹاک مارکیٹ پوری طرح کریش کر سکتی ہے۔ یہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جنہوں نے روس میں اپنے آپریشنز معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے علاوہ حکومتوں نے روس کے خلاف بھی کارروائیاں کی ہیں۔ مختلف حکومتوں نے روس کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پابندیوں کا مطلب ہے جرمانہ یا سزا نافذ کرنا۔ روسی بینکوں کو سوئفٹ سسٹم سے منقطع کر دیا گیا ہے۔ یہ سوئفٹ سسٹم کیا ہے؟ سوئفٹ کا مطلب ہے سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشنز۔ یہ بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والا ادائیگی کا نظام ہے۔ 11,000 سے زیادہ مالیاتی اداروں کے ذریعے عالمی سطح پر 200 سے زائد ممالک نے اسے استعمال کیا۔ تقریباً ہر بڑے ملک کا مرکزی بینک اس سوئفٹ نظام کو استعمال کرتا ہے۔ سوئفٹ سسٹم اصل میں رقم کو منتقل نہیں کرتا، یہ صرف ذریعہ رقم اور منزل کو بتاتا ہے جب پیسہ منتقل کیا جاتا ہے۔ روس نے ادائیگیوں کے لیے اپنا گھریلو پیغام رسانی کا نظام بنانے پر کام کیا، لیکن آنے والے دنوں میں روس کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آئے گا۔ یہ اپنے ادائیگی کے عمل کے نظام کو تیار کرے گا۔ ان پابندیوں کی ایک اور بڑی مثال ہے روس کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو منجمد کرنا۔ ہر ملک کے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے کچھ ذخائر ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کہ بینک کچھ رقم غیر ملکی کرنسی میں رکھتے ہیں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے کی وجہ یہ ہے ادائیگیاں دوسرے ممالک کو کرنی پڑتی ہیں یا کسی بھی عالمی تجارت کی صورت کے لیے۔ ہر ملک کی طرح روس کا مرکزی بینک امریکی ڈالر کے ذخائر کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ امریکی کرنسی میں کچھ رقم اپنے پاس رکھتا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے ڈالر کے ان ذخائر کو منجمد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ روس کے پاس موجود امریکی ڈالر کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے پاس جو فارکس ہے وہ اب مکمل طور پر ضائع ہو جائے گا۔ اس کی رقم تقریباً 630 بلین ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ روس پر پابندیاں لگانے کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ یورپی ممالک کے لیے ان کی گیس کی سپلائی کا 1/3 حصہ روس سے جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں گیس کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور وہ گیس کہاں سے لائیں گے؟ اس کے باوجود جرمنی نے نورڈ سٹریم 2 پائپ لائن کی منظوری معطل کر دی، ایک پائپ لائن جو پہلے سے بنا دی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں جنہیں وہ یورپ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ یورپ روس پر اپنا انحصار ختم کرے۔ 2012 میں $1 30 روسی روبل کے برابر تھا۔ 2022 کے آغاز میں $1 تقریباً 70 روسی روبل کے برابر ہے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے $1 تقریباً 150 روسی روبل کے برابر ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بنیادی ادائیگی کے نظام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ روس کے عام شہریوں پر اس کا خوفناک اثر پڑتا ہے۔ شہری کیا کر سکتے ہیں؟ بے روزگاری اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا ملک کے لیے اچھی بات ہے، لیکن عام روسی عوام اپنے پیسے سے اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان یہ جنگ کتنے عرصے تک جاری رہتی ہے اس کا اس وقت بتانا قبل وقت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔